السلام علیکم مائی آل ویورس. جیسا کہ آج ہم ٹی بی کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹی بی ہے کیا. ٹی بی ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو مائکو بیکٹیریا سے اسپریڈ ہوتی ہے، پھیلتی ہے. اور یہ ایک انفیکشن جو پھیلتے ہیں والا انفیکشن موسٹلی اگر ہم بات کریں پلمونری ٹی بی کی یعنی پھیپھڑوں کی ٹی بی کی، تو یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے والی بیماری ہے. ٹی بی جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں اس میں پاکستان کا بھی ایک نام ہے کہ جس میں ٹی بی بہت زیادہ ابھی تک جو ہے پھیل رہی ہے. ٹی بی اس کی علامات سب سے زیادہ ضروری جو جاننا ہے مریض کے لیے وہ اس کی علامات کے بارے میں ہے کہ جب تک آپ کو علامات کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تب تک آپ ٹی بی کی طرف نہیں جا سکتے. تو سب سے پہلی علامت جو مریض کو فوراً جو ٹی بی کی سب سے پہلی علامت ہے وہ ہے بلغمی کھانسی، یعنی کھانسی کو 2 ہفتوں سے زیادہ ٹائم ہو جائے اور بلغم کے ساتھ کھانسی ہو رہی ہو تو یہ ممکنہ طور پہ ٹی بی کی پہلی علامت ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ جو دوسری علامات ہیں کھانسی کے ساتھ وہ ویٹ کم ہونا، یعنی ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس، اچانک سے آپ کا وزن کم ہونا، تو یہ بھی ایک ٹی بی کی دوسری علامت ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ٹی بی کی باقی جو علامات ہیں، لو گریڈ فیور، لیکن دن کے ٹائم آپ کو فیور فیل نہیں ہوگا، شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم آپ کو فیور فیل ہونا، باڈی پین ہونا، پورے جسم میں درد ہونا، یہ ایک ٹی بی کی تیسری علامت ہو سکتی ہے. چوتھے نمبر پہ ٹھنڈے پسینے آنا، ٹھنڈے پسینے آنا بھی ٹی بی کی ایک علامت ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ اینوریگزیا یعنی بھوک کا نہ لگنا، بھوک نہیں لگ رہی، کھانے کا دل نہیں کر رہا، تو یہ بھی ٹی بی کی علامات ہیں. لیکن یہ جتنی علامات ہیں یہ پلمونری ٹی بی، پھیپھڑوں کی ٹی بی کی علامات آپ کو بتائی جا رہی ہیں. جو جب یہ علامات آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے؟ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر جو ہیں وہ سب سے پہلے ایک بہت عام سا چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے، ایزیلی اویلیبل ہے ہر جگہ. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایکس رے لکھ کر دیں گے. اگر ایکس رے میں کچھ علامات ہوں گی تو فردر جو ہے وہ بلغم کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم اسپیوٹم اے ایف بھی کہتے ہیں، وہ ٹیسٹ ہوگا. اس ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب ان کو میڈیسن، وہ ڈائگنوسس کے بعد اگر آگے جین ایکسپائرڈ یا فردر کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اسی پہ وہ میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں. اور تقریباً ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے بہت سمپل ہے. اگر ایک بار ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹریٹمنٹ میں سب سے جو پہلا ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہے کہ وہ 6 منتھ تک کی میڈیسن ہوتی ہے جو آپ نے کنٹینیوس لینی ہے بغیر کسی گیپ کے. اگر کوئی کمپلیکیشن ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. میڈیسن ایزیلی اویلیبل ہے، فری آف کاسٹ. آج کل جو صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ اور مختلف این جی اوز ہیں ان کی طرف سے فری ٹیسٹ اور فری میڈیسن ایزیلی اویلیبل ہیں. اب ایشو کیا ہوتا ہے کہ صرف پھیپھڑوں میں ٹی بی نہیں ہوتی، ٹی بی لمف نوڈ جس طرح گٹلیاں وغیرہ وہ ٹی بی وہاں پہ ہو سکتی ہے. ہمارے ہڈیوں میں جس کو ہم کہتے ہیں اسپائنل ٹی بی ہو سکتی ہے. تو ٹی بی کے مختلف اقسام ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو پھیلنے والی ٹی بی ہے وہ پھیپھڑوں والی ٹی بی ہے. اور اس کے پھیلنے کا جو ذریعہ ہے وہ ڈراپ لیٹس ہیں، یعنی اگر کسی کا بلغم پازیٹیو ہے، اس کے اندر ٹی بی کے جراثیم ہیں، اس کے کھانسنے سے، اس کے تھوکنے سے وہ ڈراپلیٹ کے ذریعے، ایئر کے ذریعے، ڈراپلیٹ کے ذریعے وہ دوسرے کسی صحت مند انسان میں منتقل ہو سکتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہائی رسک کے آپ کے گھر والے ہیں، جس کو ٹی بی ہے اس کے گھر میں جو افراد رہ رہے ہیں ان میں زیادہ چانس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ٹی بی کا مریض ماسک نہیں پہنتا، احتیاط نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ٹی بی پھیلا سکتا ہے. اور سب سے دوسری جو بڑی اہم بات اس میں یہ آتی ہے کہ ٹی بی کے ٹیسٹ کے بعد اور میڈیسن کے بعد آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ 6 مہینے کی میڈیسن کی کمپلیٹ کے بعد آپ کو پھر ٹیسٹ ایڈوائز کرے گا کہ جو ہم نے میڈیسن دی ہے اس سے ٹی بی مکمل ختم ہوئی یا نہیں ہوئی. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹی بی کی میڈیسن لینے کے بعد فالو اپ نہیں کرتے، ٹیسٹ نہیں کرواتے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹی بی کی میڈیسن لے لی، اب ہمیں ٹی بی نہیں ہے اور اب ہمیں کسی بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا. جب بھی آپ کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو، آپ کو ڈاکٹر جب بھی بلائے، جب بھی کوئی ٹیسٹ ایڈوائز کرے، آپ جو ہے وہ ایزیلی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. فری آف کاسٹ ٹیسٹ کے لیے مختلف سینٹرز ہیں
کسی کو بھی اگر فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کی نیڈ ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتا ہے. مختلف جو ہے وہ این جی اوز ہیں وہ اس میں کام کر رہی ہیں. اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹی بی قابل علاج ہے، لیکن اگر بر وقت تشخیص ہو جائے، اگر جلدی آپ اپنے علاج کی طرف آئیں گے. اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے اور کہیں گے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس کی کمپلیکیشن بہت زیادہ خطرناک ہیں. ٹی بی کی کمپلیکیشن یہ ہے کہ لنگس آپ کے بالکل لنگس فیلیور میں چلے جاتے ہیں، اور جب آپ لنگس فیلیور میں چلے جاتے ہیں، جب آپ کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے ہوتے، تو سب سے بڑی کمپلیکیشن آپ کو سانس کی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو آپ وینٹ پر بھی جا سکتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. السلام علیکم، دعاؤں میں یاد.